فرمایا وَعَجِبُوا، اور انہوں نے تعجب کیا. کنہوں نے تعجب کیا؟ کفار نے. یہاں کن سے باتیں ہو رہی ہیں؟ کفار. اور انہوں نے تعجب کیا ان جاءہم، اس بات پر کہ آیا ان کے پاس منذر، ایک ڈرانے والا. اور آگے کیا فرمایا؟ منہم، ان میں سے ہی. یہ دیکھو یہ قرآن ہے بھئی. یہاں ان میں سے ہی کے تفسیر میں نے 3 مطلب پڑھے ہیں. پہلا مطلب کہ ان میں سے ہی یعنی ان انسانوں میں سے ہی. وہ جو آنے والا ڈرانے والا ہے نہ تو فرشتہ ہے نہ جن ہے، بلکہ ان انسانوں میں سے ہی ہے. دوسرا معنی ان میں سے ہی یعنی ان اہل عرب میں سے ہی. اور تیسرا معنی ان میں سے ہی یعنی ان کے قبیلہ قریش میں سے. اب ذرا دیکھیں سورہ آل عمران اور 164 نمبر آیت ہے، بڑی مشہور آیت ہے، آپ میں سے اکثر کو زبانی یاد ہوگی. اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یقیناً تحقیق اللہ نے احسان کیا اہل ایمان پر کہ جب اللہ نے ایک نبی بھیجا ان میں من انفسہم، ان کی جانوں میں سے ہی، کہ جو ان کی طرح ایک انسان تھا، ان کی طرح بنی نو انسان سے تعلق رکھتا تھا، اور وہ ایک بشر کی نو سے تھا، آدم زاد تھا، آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا تھا. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے تعارف ہی یہ کروایا. سب سے پہلا تعارف یہ کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ وہ ان کی جانوں میں سے ہے. ان کی طرح کھانا کھاتا ہے، ان کی طرح پانی پیتا ہے، ان کی طرح اس نے شادی کی ہے، ان کی طرح اس کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کی طرح اس کے داماد ہیں، باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، آگے بیٹیاں ہیں، نواسے ہیں، پڑنواسے ہیں. یعنی پورا ایک خاندانی سسٹم ہے. وہ نبی ان کی طرح بیمار بھی ہوتا ہے، تھک بھی جاتا ہے، سوتا بھی ہے، اٹھتا بھی ہے، ناراض بھی ہو جاتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے. سارے انسانی تقاضے اس انسان کے ساتھ وابستہ. یہی معنی ہے نا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من. اچھا سورہ التوبہ اور اس کی آخری آیت سے ایک آیت پہلے، ٹوٹل اس کی آیتیں 129 ہیں. 128 نمبر آیت اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا یقیناً تحقیق آیا تمہارے پاس ایک ایسا رسول من انفسکم جو تمہاری جانوں میں سے ہی ہے، تمہارے اندر سے ہی ہے. انسانوں کی طرح انسان ہے، بشر کی طرح بشر ہے. فرمایا غلط عقیدہ ہے ان کا جو کہتے ہیں کہ وہ انسان نہیں، وہ بشر نہیں. فرمایا وہ تم میں سے ہی ہے. عزیز علیہ ما عنتم، تم پر جو مشقت گزرتی ہے تو وہ اس پر گراں گزرتی ہے. حریص علیکم، تمہارے ہر نفع کے لیے وہ لالچی ہے. رحیم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے بڑا ہی شفیق ہے اور بڑا ہی مہربان ہے. تو میرے بھائیوں یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نعوذ باللہ بشر نہیں ہے یا وہ انسان نہیں ہے، یہ عقیدہ غلط ہے. اب ذرا سنیے سورہ کہف کی آخری آیت پڑھ کر دیکھ لیں. فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں. البتہ مجھ میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور تم نبی نہیں، رسول نہیں، تمہارے اوپر وحی نہیں کی جاتی. بات سمجھ آئی نا کہ انسان ہونے میں برابر ہے، لیکن میں نبی ہوں تم نبی نہیں، میں رسول ہوں تم رسول نہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان اور بشر تھے، ہم بھی انسان اور بشر ہیں، لیکن مرتبے میں بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ اللہ اکبر، کتنا فرق ہے؟ لو ذرا سن لو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، وہ امام اعظم ہیں، وہ قائد اعظم ہیں، وہ مرشد اعظم ہیں، وہ مجاہد اعظم ہیں، وہ سید و ولد آدم ہے، وہ شاہ امم ہے، اور وہ قیامت والے دن ساری انسانیت کی قیادت کریں گے۔ حمد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا اور حوض کوثر کا چارج ان کے پاس ہوگا، جنت کے دروازے ان کے اشاروں سے کھلیں گے، وہ بخشے ہوئے ہیں، بخشانے والے ہیں۔ اتنا سارا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن وہ مرتبے میں اللہ سے تو کم ہے، لیکن دو عالم سے زیادہ ہے، دو عالم سے زیادہ ہے، لیکن اللہ سے لو یہ ہے ہمارا۔ لیکن اس کے باوجود انسان ہونے میں، بشر ہونے میں وہ دوسرے انسانوں کی طرح۔ میری بات آپ سے تو بات کیا سمجھ آئی کہ جنس کے ایک ہونے سے مرتبے کا ایک ہونا لازم نہیں آتا، سمجھے نا؟